حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، امام بخاری نے کتاب فضائل القرآن میں اس حدیث کو لیا، باب خیر من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم، تم سب میں سے جو بہترین ہے وہ کون ہے؟ من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھتا ہے۔ جو خیرکم ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی سب سے بہترین، سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ فرمایا من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھے، وعلمہ، اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ فرمایا یہ بہترین انسان ہے۔ لیکن آج ہم اس کو بہترین انسان سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، جو دنیا دار جتنا بڑا ہوگا، جتنا بڑا دنیا کا عہدہ رکھتا ہوگا، آج ہم اس کو بہترین انسان قرار دیتے ہیں، جبکہ قرآن حدیث میں بہترین انسان اس کو کہا گیا کہ جو حقیقی معنوں میں اپنا تعلق قرآن حدیث کے ساتھ قائم کر کے اپنی زندگی کو قرآن حدیث کے مطابق اپنے آپ کو بدلتا ہے، وہ سب سے بہترین انسان ہے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ دوسری حدیث کے الفاظ یہ بھی بخاری شریف میں ہے، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنے سکھانے میں بہت وسیع مفہوم ہے۔ یہ جو قرآن پاک کو ناظرہ جو بچوں کو مساجد میں پڑھایا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے سیکھنے میں، اور جو علم و تجوید سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، وہ بھی اس میں تعلم القرآن میں شامل ہیں، قرآن پاک کے سیکھنے میں شامل ہیں۔ جو قرآن پاک کو فقہ اور حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ بھی اس معنی میں شامل ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے وہ بہترین ہے۔ تو یہ سارے لوگ بہترین ہیں، جو قرآن کے تلفظ صحیح پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، جو قاری بنا رہا ہے، بن رہے ہیں قاری، وہ بھی اس میں داخل ہے، جو عالم بن رہے ہیں، قرآن کے پاک کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، مفسر بن رہے ہیں، وہ بھی اس فضیلت میں داخل ہیں۔ تو اس کا وسیع مفہوم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔